بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوستوں۔ ماہ ربیع النور شروع ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی جو برکات ہیں اس ماہ مبارک کی، وہ ساری امت مسلمہ اس پہ جتنی خوشیاں منا رہی ہے، ہر طرف جو ہے روشنیاں ہیں، ہر طرف جو ہے وہ جھنڈے لگائے جا رہے ہیں اور وہ سنت پہ عمل کیا جا رہا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت پاک ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے 3 جھنڈے اترے اور ان کو ملائکہ نے ایک کعبۃ اللہ پر، ایک مشرق اور ایک مغرب میں نصب کیا، جس سے مفسرین کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ رضا ہے ان کی خدا کی مرضی، خدا کی باتیں کلام ان کا، خدا کا ملک اور حکومت ان کی، خدا کی شاہی نظام ان کا، تو وہ یہ دکھانا تھا کہ رحمت اللہ عالمین تشریف لے آئے پوری دنیا میں۔ اب یہ ساقی کوثر بھی ہوں گے اور اللہ عطا کرنے والا ہے اور یہ تقسیم کرنے والے ہیں، قاسم نعمت یہ ہیں، ساری نعمتیں اب یہ اللہ کی تقسیم کریں گے دنیا میں۔ آج میں نے آپ کو ایک انتہائی ایمان افروز بھی، دلچسپ بھی، حیرت انگیز جو ہے بات وہ سنانی ہے، جس کے راوی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ واقعہ ہے کہ ابلیس جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، اس کا پڑپوتا جو جن تھا وہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا، شیطان جو ہے وہ کس طرح اسلام قبول کرتا ہے، یہ واقعہ میں نے بتانا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کو بیان فرماتے ہیں کہ میں اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہم تہامہ پہاڑی پر ہم کھڑے تھے کہ اچانک ایک بڑی عمر کا آدمی جو تھا، کافی ضعیف، وہ آیا اور لاٹھی کے سہارے وہ چل رہا تھا۔ وہ جب قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس نے جب سلام کیا تو آپ نے کہا تیری آواز اور تیرے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ تو کوئی جن ہے، تو انسان نہیں۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں واقعی ایک جن ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام حامہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے باپ کا نام رحیم ہے۔ آپ نے پوچھا تمہارے دادا کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا لا اقیس، میرے دادا کا نام ہے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ اپنے پردادا کا نام بتاؤ۔ اس نے کہا میرے پردادا کا نام ابلیس ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، جس وقت جناب آدم علیہ السلام جو تھے، ان کے بیٹے حابیل اور قابیل جو ہے، حابیل کو جب قابیل نے قتل کیا تھا، وہ دونوں آپس میں لڑے تھے، اس وقت میں بچہ تھا اور میں پہاڑوں پہ دوڑا بھاگا کرتا تھا، اور میرا کام یہ تھا اپنے پردادا کی طرف سے کہ میں لوگوں کے دلوں میں مختلف قسم کے وصف سے ڈالا کرتا تھا اور شیطانی عمل کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تیرا اگر یہ حال تھا کہ تو لوگوں کے دلوں میں وصف سے ڈالتا تھا، لڑائیاں کراتا تھا، اب تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے عرض کیا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ملامت نہ کیجئے، میں نے حضرت شیش علیہ السلام کے دست اقدس پہ کلمہ پڑھا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جب کشتی میں ان کے چند لوگ جو تھے وہ سوار ہوئے تھے تو میں اس کشتی میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی میں نے زمانہ دیکھا، اور ان کا وہ جو آگ میں ڈالا جانا تھا نمرود کی، وہ بھی سارا منظر میں نے دیکھا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے میں نے تورات جو تھی اس کا سبق لیا اور میں نے تورات سیکھی۔ پھر سیدنا داؤد علیہ السلام سے میں نے زبور پڑھی۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی میں نے زیارت کی تھی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ ایک نبی آخر الزمان آئیں گے، اگر تیری ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام عرض کرنا۔ اس نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں انبیاء کے سلام کے تحفے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا کہ مجھے کچھ پڑھائیں، مجھے کچھ سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو سورہ واقعہ سنائی، پھر آپ نے سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی، پھر آپ نے سورہ نبا کی تلاوت فرمائی، پھر آپ نے والشمس کورت جو صورت ہے اس کی تلاوت فرمائی، پھر آپ نے سورۃ الناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص جو تھی یہ اس کو سنائی، اور اس کی تعلیم، اس کی تمام قرآن حکیم کی جو صورتیں تھیں ان کی تعلیم بھی اس کو ارشاد فرمائی۔ اور مزید آپ نے فرمایا، قربان جائیں رحمت اللہ عالمین کے، اے حامہ، جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو ہم سے بیان کرنا،
اور ہماری بارگاہ میں آتے رہنا، ہماری زیارت کرتے رہنا، اس کو نہ تم چھوڑنا۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال پاک ہو گیا تو اس کے بعد کچھ عرصہ بعد ہم نے سنا کہ حامہ کا بھی جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ اس سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا سہی، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا، اور ہر دور میں زباں پر رہا آپ ہی کا ذکر، اور دی ہر نبی نے جن کی خبر آپ ہی تو ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو خبریں ہیں یہ سب پرانے جو کتابیں تھیں ان میں تھیں، اور پرانی کتابوں کے جو علماء تھے ان سب کو بھی پتہ تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ یمن میں آدمی تھا جو بہت عامر اس کا نام تھا، وہ بہت بڑا راہب تھا۔ تو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی ہے اس دن وہ اپنے معبد خانے میں عبادت کر رہا تھا بت کے سامنے، تو ایک دم اس نے دیکھا کہ وہ معبد خانے میں سارے بت جو تھے وہ اوندے سر کے بل گر گئے، اور آواز آئی کہ وہ نبی آخر الزمان آ گئے ہیں جو ایک خدا کی توحید کا درس لوگوں کو دیں گے، ساری کائنات کے لوگوں کو۔ وہ کہتا ہے میں نے جب یہ دیکھا تو میں بہت حیران ہوا، اور اس کی ایک اپاہج بیٹی تھی، تو اس نے سوچا کہ یہ جو اللہ کے اتنے محبوب ہیں جن کو یہ بت جو ہیں یہ گر گئے ہیں فوراً، اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ شجر و حجر جو ہیں وہ بھی سجدے میں گر گئے، تو اس نے کہا یہ تو کوئی اللہ کی واقعی وہ محبوب ترین شخصیت ہے، یہ نبی آخر الزمان ہے۔ تو اس نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ تجھے اس ہستی کا میں واسطہ دیتا ہوں جو نبی آخر الزمان اور تیرے محبوب ہیں، جن کی آج آمد پاک ہوئی ہے۔ تو 12 ربیع الاول کا تھا یہ صبح، تو اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ ان کے صدقے میں میری اپاہج بیٹی کو ٹھیک کر دے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی اپاہج بیٹی جو تھی اس نے اٹھ کے چلنا شروع کر دیا، جو کافی مدت سے جو تھی اپاہج تھی اور اس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی تھی، فالے زدہ تھی۔ اس کے بعد اس نے نیت کی کہ میں نے جا کے نبی آخر الزمان کی زیارت بھی کر لی۔ وہ وہاں سے چلا اور مکہ آ گیا۔ مکہ اس نے آ کے پوچھا کہ کوئی بچہ بڑا بابرکت، کوئی حسین، کوئی جمیل، کوئی محی العقول چیزیں آپ نے، لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب کے ہاں ایک پوتا ہوا ہے، وہ یتیم ہے، اور اس کے بارے میں سنا ہے کہ جس دن وہ آیا ہے اس دن سے یہاں قید سالی ختم ہو گئی ہے، اور یہاں پہ جو ہے بڑے انوار، اور ایک دن سارا جو مکہ جو ہے تھا وہ روشن ہو گیا تھا۔ تو اس طرح کی بات سن رہے ہیں۔ وہ حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں زیارت کرنا چاہتا ہوں آپ کے پوتے کی۔ آپ نے پہلے تو پس و پیش کی، لیکن پھر اس نے بہت منت سماجت کی تو آپ لے گئے۔ جو ہی اس نے کہتے ہیں کہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو آپ کے پائے اقدس کو اس نے بوسہ دیا، اور وہیں اس نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ تو وہ جو حسن رضا خان نے کہا تھا نا کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ اور وہ بات مجھے یاد آتی ہے کہ یہ میں نے مانا کہ نوح و موسیٰ خلیل و عیسیٰ ہے سب مکرم، مگر یہ نکتہ نہ بھولیے گا میرا نبی ہے امام ان کا، اور زہ مقدر زہ یہ نسبت ہے میری پہچان نام ان کا، خوشا یہ اعزاز کہہ رہا ہے مجھے زمانہ غلام ان کا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو نسبت ہے، یہ جو تعلق ہے، وہ میں کہا کرتا ہوں کہ غازی کے دن اور غازی کی راتیں، اللہ کا ذکر اور آقا کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ربیع الاول کی ماہ مبارک کی ہر ساتھ جو ہے آپ نے کوئی ساتھ ضائع نہیں کرنی، باوضو رہیں، درود پاک پڑھیں، اور وظیفہ جو ہم نے فیس بک پہ دیا ہوا ہے 12 ربیع الاول کا، اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ٹوٹل 5 منٹ، 3 سے 5 منٹ کا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں کس طرح کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ مل کے دعا کیجئے۔ ہم نے جو تحریک شروع کی ہے، تحریک بازیابی نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی ہمارے ساتھ حصہ لیجئے، ہمارے دست و بازو بنیے، نعرہ لگاتے رہیے، گلی گلی کوچے کوچے کو بکو نعرہ لگائیے، چونکہ پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو یہ نعرہ بڑا کھٹکتا ہے۔ ہم نے یہ نعرہ لگاتے رہنا ہے، یہ پاکستان کے تحفظ اور بقا کی ضمانت ہے۔ میرے ساتھ تیار ہو جی نعرے کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔